ظلم کا یہ حال تھا کہ اگر باپ انتقال کر جاتا تو وراثت میں ماں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ ظلم کا یہ حال تھا کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں جب روزہ قوم کی دعوت ہوتی تھی تو کسی قیدی کو لایا جاتا، اس کو آگ لگائی جاتی اور اس سے جو لو نکلتا، اس سے جو روشنی نکلتی، اس روشنی میں لوگ دعوت کھاتے، قیدی تڑپ کے کھاتا۔ دنیا کی ساری خرابیاں اس وقت قوم میں موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کیا جائے، یہ نہیں کہا زکوٰۃ دی جائے، یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دی جائے، یہ نہیں کہا جوا چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ معاملات کو بنایا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا پیغام آتا ہے وہ پیغام ہے سب سے بڑا پیغام، سب سے پہلا پیغام اگر آیا تو میرے بزرگوں اور دوستوں کو آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس لفظ میں انتخاب فرمایا، پہلے وحی کے سب سے پہلے لفظ کا جو انتخاب فرمایا وہ فرمایا کہ اقرأ لوگوں پڑھو۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر تعلیم آ جائے، اگر ہمارے اور آپ کے اندر علم آ جائے، اگر ہمارے اور آپ کے اندر علم کی روشنی آ جائے تو دنیا کی ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی ساری زیادتیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی ساری انارکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اندازہ لگائیے، اس وقت کے حالات کو دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھیے۔ یہ آیت اقرأ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیغام دیتی ہے۔ اگر اس روئے زمین پہ وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر اس روئے زمین پہ وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو تمہیں علم سے آراستہ ہونا ہوگا، تمہیں علم سے پیراستہ ہونا ہوگا، اپنے نونہالوں کو علم سے جوڑنا ہوگا، اپنی نسلوں کو علم سے جوڑنا ہوگا، اپنے بال بچوں کو علم سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان فرمائی اور علم سے جوڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ قوم جس کے سامنے اقرأ کا پیغام آیا، وہ قوم جس کے سامنے اقرأ کا نسخہ آیا، آج وہ قوم سے دور ہو گئی، آج وہ قوم تعلیم سے دور ہو گئی، آج وہ قوم پڑھنے لکھنے سے دور ہو گئی، آج وہ قوم جاہل اور جاہلیت کے انہار میں گر گئی۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اگر ہمیں اور آپ کو سماج میں عزت چاہیے، اگر ہمیں اور آپ کو سماج میں وقار چاہیے تو علم کے دامن کو تھامئے اور علم سے اپنے آپ کو آراستہ ہوئیے، اپنے بال بچوں کو آراستہ کیجئے، ورنہ میرے بزرگوں ہمارا کوئی وجود نہ ہوگا، ہمارا کوئی وقار نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے 5 آیتوں کے اندر لفظ اقرأ فرمایا، قلم کی بات کی۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر تعلیم ہے، اگر ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں قلم ہے تو یاد رکھیے دنیا ہماری ہوگی، آج دنیا میں ہماری حکمرانی ہوگی۔ اگر ہم نے اور آپ نے تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے اور آپ نے قلم کو چھوڑ دیا تو یقین جانیے ہم اور آپ بے حیثیت ہو جائیں گے اور ہم اور آپ ہر میدان میں ذلیل ہو جائیں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اور سماج میں اگر کمی ہے تو مسلم ڈاکٹرز کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو انجینئر ہمارے پاس نہیں ہے، سیاستدان ہمارے پاس نہیں ہے، جج ہمارے پاس نہیں ہے، وکلا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بالکل اناٹھ ہیں، بالکل ہم یتیم ہیں۔ اگر اس یتیمی کی داد کو کھونا چاہتے ہیں اور یتیمی کے اس لیبل کو ہٹانا چاہتے ہیں تو میرے بزرگوں اور دوستوں، علم کے
علم سے اپنے آپ کو جوڑیے، اپنے بال بچوں کو جوڑیے، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی کے سب سے پہلے لفظ سے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر تعلیم کو لایا ہے اور تعلیم ہمارے اندر ہے تو ہم کامیاب ہیں اور آپ کامیاب ہیں۔ تعلیم آئے گی اور علم آئے گا، جہالت میں بادل چھٹ جائیں گے، علم آئے گا، ہمارے بال بچے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر بن جائے گا، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ہمارے مدرسے آباد ہو جائیں گے، ہمارے اور آپ کے معاشرے سے علم کی بو اور علم کی خوشبو کا نمودار ہوگا اور جہل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اقرأ باسم ربک الذی نازل فرمائی ایک دم اس میں قید لگا دی، تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو لیکن اللہ کے نام سے پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنا۔ اگر اللہ کا نام اور اللہ کا نام لے کر کے علم حاصل کیا جائے، چاہے وہ علم جو بھی ہو، یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر عزت ملے گی۔ آج 2% انسان پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوا ہے اور پوری دنیا کو جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے، جہاں چاہتا ہے بم برسا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے میزائل گرا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے چوک ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے علم کی کمان کو تھاما ہے اور اپنے نونہالوں کو علم سے جوڑا ہے، اپنے نونہالوں کو تعلیم سے جوڑا ہے۔ بات جیسے چاہ رہا ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ قوم جس کے سامنے اقرا کا پیغام آج سے 1450 برس پہلے آیا، آج وہ قوم سو گئی، آج وہ قوم سو گئی اور جہالت میں گھوم جا گئی۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے اور تعلیم سے جوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے ہیں تو وہاں پہ ایک صوفہ کا بھی تعمیر کیا جاتا ہے اور اس صوفہ کے چند صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں، جو اللہ کے وحیوں کو نوٹ کرتے ہیں، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو اقرا کا پیغام ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے ہر گھر کے اندر ہمارا ہر بچہ تعلیم سے آراستہ ہو، اور صفہ کا پیغام ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، صفہ کا نظام ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے ہر محلے میں، ہمارے ہر گاؤں میں علم سے علم کا مرکز قائم ہو، انسٹیٹیوٹ قائم ہو۔ آج ہمارے بچے، آج ہماری بچیاں صبح موجود ہیں اور کوچنگ کے لیے وہ نکلتی ہیں، کنونٹ میں انہیں ڈالا جاتا ہے اور اسکولوں میں انہیں ڈالا جاتا ہے جہاں ان کے ایمان خطرے میں ہے، جہاں ان کا ایمان خطرے میں ہے، جہاں ان کی عزت خطرے میں ہے، جہاں ان کے آبرو داؤ پہ لگا ہوا ہے، جہاں ان کے ایمان کو، جہاں ان کے اخلاق کو، جہاں ان کے کردار کو بالکل برباد کیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ ہمیں اور آپ کو صاف پانی نہیں ملتا ہے تو گندلا پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آج ہم حالات ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، چھوٹا سے چھوٹا کوچنگ سینٹر اگر مالک کا نام پوچھا جائے تو چندر دیو کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کنوے اگر مالک کا نام پوچھا جائے تو منوج کمار کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑے چھوٹے علمی مراکز کے اگر نام پوچھے جاتا ہے تو ان کے نام آتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، بس گوشت کھا لیے، 5 روپے کی چائے پی لیے، ہمارا معراج ہو گیا ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے امتداد کے کھانے پہ ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اقرا کے پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں ڈالا ہے اور صفہ کے نظام کو قائم نہیں کیا ہے۔ ہمارا اسکول بھی چلے، ہمارے کنوینٹ بھی چلے،
اور ہمارے اور آپ کے کوچنگ سینٹر میں چلے، اگر اس کے لیے چندہ لینا پڑے تو چندہ لیجیے، اس کے لیے چندہ لینا پڑے چندہ لیجیے، لیکن اسکول قائم کیجیے، مدرسے قائم کیجیے اور مکاتب قائم کیجیے۔ اور جب اسکول قائم ہو جائیں گے، ہمارے یونیورسٹیاں قائم ہو جائیں گی، تو اسلامی فضا اور اسلامی فضا کے ساتھ ہمارے بچے اس کے اندر جائیں گے، وہاں تعلیم حاصل کریں گے، اور اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی آندھیاں اور دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان انہیں اپنے ڈگر سے ہٹا نہیں سکتا۔ آج میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے اور آپ کے اندر کمی ہے، اگر کمی ہے تو ہم سب کے اندر کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے اقرا کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے اور صفہ کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ اگر وقار کی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کو اپنے بال بچوں کے ایمان کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے جو ہے تعلیمی نظام اور تعلیمی مراکز قائم کرنے ہوں گے۔ اپنے بال بچوں کی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری بچیاں کہاں جاتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں، ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو بھولنا ہے، اس پہ گہری نظر رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، بسا اوقات ہمارے اور آپ کے گھر کی بچیاں ہم سے یہ کہہ کر کے جاتی ہیں، آپ سے یہ کہہ کر کے جاتی ہیں کہ میرے ابو، میرے بھیا، میری امی آج ہم لیٹ سے آئیں گے، آج بچہ کلاس چلنے والا ہے۔ اور جو مراکز ہے، کوچنگ سنستھان ہے، وہاں کے ڈائریکٹروں سے کہا جاتا ہے امی نے منع کیا ہے، کل بہت کام ہے، وہ نہیں، ہم نہیں آوائیں گے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں نہ جانے کون سے کوئی کھلاتی ہیں، اس پر ہمیں گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے پیدا ہوا ہے۔ آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اگر مسجدیں آباد کرنی ہے، اگر اچھے سماج، اچھے معاشرے کو وجود میں لانا ہے اور تشکیل دینا ہے، تو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا ہمارا آپ کے سامنے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دینی مراکز نہیں ہے، علمی مراکز نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ایسے مراکز نہیں ہے جس پر چل چل کے ہمارے بچے، ہمارے بچیاں دوسروں کے شانہ بشانہ چلے اور ان کے اندر ایمان بھی باقی رہے، ان کا حیا بھی محفوظ رہے اور ان کی عزت بھی محفوظ رہے۔ آج ہمارا ایک طرف نظریہ بن گیا ہے، وہ نظریہ